المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لنبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فناظر كيف تعملون. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو جو زندگی دی ہے وہ زندگی تین شکلوں کی دی ہے. ایک شکل معاش کی، دوسری شکل معاد کی، تیسری شکل معیشت کی. تین شکلیں ہیں. ایک معاش، ایک معاد. معاش کہتے ہیں آدمی کے لیے زندگی گزارنے کی ضرورتیں، اور اس کو کیسے کمائیں، اس کو کیسے جمائیں، اس کو کیسے سجائیں، یہ تو انسان کی ایک ضرورت ہے. جیسے سواری سوار کے لیے ہے، گھر مکان میں رہنے والے باشندے کی حفاظت کے لیے ہے، کھانا طاقت کے لیے ہے، کپڑا ستر چھپانے کے لیے ہے. وہ کپڑا ہی کیا جو ستر نہ چھپائے، وہ کھانا ہی کیا جو بھوک نہ مٹائے، وہ پانی ہی کیا جو پیاس نہ بجھائے، وہ گھر ہی کیا جس میں حفاظت نہ ہو، وہ سواری ہی کیا جو منزل تک نہ پہنچائے. تو یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں تو سب اختیار کرتے ہیں. اب ہم اپنے بھی، پرائے بھی، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی، عالم بھی، جاہل بھی، دیہاتی بھی، شہری بھی. تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ہر ایک اپنے بھی، پرائے بھی، اللہ کو ماننے والے بھی، انکار کرنے والے بھی. یہ کوئی انوکھا کام نہیں، انوکھی چیز نہیں، تعجب کی بات نہیں، تعریف کی بات نہیں. کوئی یوں کہے بھئی وہ بہت کما رہا، بھئی کون سا کمال کا کام کیا آپ نے؟ آپ بہت کما رہے ہیں تو کون سا کمال کا کام کیا؟ بہت بڑا کمال کا کام کیا. وہ بھی کما رہا، وہ بھی کما رہا، وہ بھی کما رہا، وہ بھی کما رہا. کمانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. صحیح کمانا کمال کی بات ہے. کمانا کوئی کمال کی بات ہے. آج کل تو لوگ گیم کھیل کر بھی کما رہے ہیں، تو کوئی کمال کی بات نہیں. لیکن معاش کے ساتھ معاد کو جوڑنا، معاش کے ساتھ معاد کو جوڑنا کیا مطلب؟ جب آپ کمائیں تو آخرت میں کیا اللہ اس کمائی کی پوچھے گا؟ اللہ کے یہاں اس کمائی کی پوچھ ہے کہ نہیں، یہ سوچ کر کمانا، یہ ہے مسلمان.
مسلمان یہ سوچ کر کماتا ہے کہ جو بھی میں کر رہا ہوں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اور یہ کہ معیشت زندگی گزارنا، عاشروہن بالمعروف، معاشرہ جس کو کہتے ہیں زندگی گزارنا. اب زندگی جو گزارتے ہیں تو اس زندگی میں دونوں کو بیلنس لے کر چلنا، معاش کو بھی معاد کو بھی. معاش معاد یہ دونوں کو سامنے رکھ کر چلنا، یہ ہے مسلمان، یہ ہے اللہ کا حکم، یہ ہے تقوی والا، یہ ہے اللہ کا برگزیدہ، یہ ہے رحمت اللہ علیہ، یہ ہے رحمت اللہ علیہ. رحمت اللہ علیہ کسے کہتے ہیں؟ جو معاش اور معاد دونوں کو لے کر چلے، اسے کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ. اگر کوئی معاش کو لے کر چل رہا معاد کو نہیں، معاد کو لے کر چل رہا معاش کو نہیں، اسلام اس کا حکم نہیں دیتا. اسلام یہ کہتا ہے معاش معاد دونوں کو لے کر چلو. لا رہبانیت فی الاسلام. ایک آدمی صرف مسجد میں آ کر پڑا ہوا ہے، کیا اسلام نے یہ سکھایا تو مسجد میں آ کر پڑھ جاؤ؟ اسلام نے تو یوں نہیں کہا. وہ یہودیوں کا مذہب ہے، نصارہ کا مذہب ہے. آپ اللہ والے بننے کے لیے مسجد میں آ کر پڑھ جائیں. لوگ بعض مرتبہ پوچھتے ہیں بھئی ان کو رحمت اللہ علیہ آپ نے کیسے کہا جبکہ یہ دکان میں بیٹھتے تھے؟ آپ نے ان کو رحمت اللہ علیہ کیسے کہا؟ یہ کاروبار کرتے تھے. آپ نے رحمت اللہ علیہ کیسے کہا؟ یہ تو اسفار کرتے تھے تجارت کے خاطر. ان کو رحمت اللہ علیہ آپ نے کیسے کہا؟ یہ تو پھل و فروٹس کے کاروبار کرتے تھے، زمین وغیرہ کی تجارت کرتے تھے. یہ رحمت اللہ علیہ کیسے بن گئے بھائی؟ پوچھتے کہ نہیں پوچھتے؟ ان کو بتانا چاہیے جناب صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں، ارے ہیں کہ نہیں ہیں؟ صحابہ کیا ہیں؟ رضی اللہ عنہ ہیں. لیکن صحابہ رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھ کر نہیں پڑھنے. بعض لوگوں کو دین کی کم سمجھ کی وجہ سے، دین کا سمجھ ہے نا ان کو کم، انہوں یوں سمجھتے ہیں جو دعوت کے لیے پھر رہا. ایک ساتھی وقت لگا کر آیا دعوت کا سری لنکا میں، اور اس نے کہا میں گھر نہیں جاؤں گا، میں مرکز کے لیے وقف. میرا بھی جذبہ ایسا ہی ہوا. ایک مرتبہ جب میں سال لگا کر آ رہا تھا میرا جذبہ یہ ہوا میں مرکز کے لیے وقف ہو جاؤں. میرا جذبہ کیا ہوا؟ مرکز کے لیے وقف ہو جاؤں، 24 گھنٹے جماعت پھرتا رہوں. جب غلو والوں کے ساتھ رہتے ہیں تو غلو پیدا ہو جاتا ہے، اعتدال والوں کے ساتھ رہتے ہیں تو اعتدال پیدا ہوتا ہے. تو دماغ میں ایسے ہی رہا کہ بنگلور کو طلاق دے دو اور یہاں رہو، وقف ہو جاؤ. پھر ہمارے بزرگوں نے سمجھا نہیں غلط، ایسا نہیں، یہ طریقہ اسلام کا ہے ہی نہیں، یہ طریقہ دعوت کا نہیں ہے. ریٹائرڈ والے ریٹائرڈ ہو جائیں، ریٹائرڈ والے ریٹائرڈ ہو جائیں. کس سے؟ دنیا و ما فیہا سے. وہ کب؟ 60 سال کے بعد. بین 60 و 70. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جو مرکز کے لیے ریٹائرڈ والے قربانی دے رہے ہیں ان کی کوئی قربانی نہیں، ان کا وہ ٹھکانہ ہے. تم کہیں یوں نہ سمجھو کہ وہ بڑی قربانی دے رہے ہیں، قربانی نہیں، ان کا ٹھکانہ چھو. جس کی بیوی ہی نہیں وہ آ کر مرکز میں پڑا ہوا ہے، کوئی قربانی دے رہا. وہاں یہاں رہ کر ادھر ادھر کی باتیں سننے سے مرکز میں آ کر پڑا ہوا ہے تاکہ عزت سے کھانا ملے، عزت سے عزت ملے.
کوئی کمال نہیں. اور ہم لوگ مرکز والے کمال وہ ہیں جو جوان رہے، اس کے اندر جذبات ہو، اس کے اندر شوق ہو، اس کے اندر خواہشات ہو، اس کے اندر تقاضے ہوں، پھر بھی مدرسے میں آ کر جو بچہ پڑھ رہا ہے، یہ کمال، یہ ہے قربانی. اسے کمال کہتے ہیں، اسے کمال کہتے ہیں، اسے کمال نہیں. ریٹائرڈ والوں کی قربانی دینا کوئی کمال نہیں. پہلے یہ سمجھو، اسالٹمنٹ کرو. یہ ایک سجدہ ہے بوڑھے کا، ایک سجدہ ہے جوان کا. اس کا سجدہ 70 گنا کیوں کہا گیا؟ موت تو سب کی ہوتی ہے کہ جوان کی موت، جوان کی موت خصوصاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ پیٹ کی تکلیف سے مرے، من مات مبتونا مات شہیدا، وہ تو شہادت کی موت مرا. یہ تو وضاحت کے ساتھ حدیث پاک میں ہے. اور مزید حدیث میں یوں ہے، فقد اقی من عذاب النار، اسے اللہ تعالی جہنم کے عذاب سے بچا لیتا ہے. ہم نہیں سمجھتے، لیکن علماء کیا فرماتے ہیں، مرنے والے کی پچھلی زندگی بھی تو دیکھو کیسا مرا. نمازی بن کر مرا، بے نمازی بن کر مرا، قرآن پڑھتے پڑھتے مرا، قرآن چھوڑ کے مرا، اللہ کو اپنا کر مرا یا اللہ کو ناراض کر کے مرا. کیسے مرا؟ سنت کے مطابق مرا یا بدعت پر مرا؟ معرفت پر مرا یا کیسے مرا؟ پچھلی زندگی کا جائزہ لو. جب مولوی یاسین کی زندگی کا جائزہ لیا جاتا ہے، نابالغ سے وہ نمازی، کب سے نمازی؟ ہمارے اوپر تو نمازیں قضا ہوں گی، اس پر تو کوئی نماز قضا نہیں، ان پر تو کوئی نماز قضا نہیں. ہم کیا قرآن پڑھے ہوں گے، انہوں نے اپنی اتنی عمر میں کتنی قرآن پڑھے ہوں گے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ایک ادنا سا بچہ مدرسے میں جو قرآن پڑھتا ہے، اتنا قرآن پورے گاؤں والے مل کر نہیں پڑھ سکتے. ہم لوگ بہت ہلکا لے لیتے اس بات کو، بھئی ایک ایک آیت کو 50 منٹ رکھتا ہے، تو یہ قرآن ختم نہیں ہوا، 50 قرآن ختم ہوا، 100 قرآن ختم ہوا. اور ہماری تو زندگی میں 100 تو دور کی بات 10 قرآن بھی ختم نہیں ہوتے. پوری زندگی میں کسی کا ایک بھی ختم نہیں ہوتا، کسی کا یاسین ختم نہیں ہوتا، کوئی پڑھتا ہی نہیں. اس اعتبار سے دیکھا جائے، ان کی عمر میں جو نیکیاں انہوں نے کی، وہ وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، ان کی نیکیاں، ان کا نیکیوں کا پلڑا وہ بھاری پڑ گیا. ہمیں وہ دیکھنا ہے عمر کیا تھی، نیکیوں کا زمانہ کتنا تھا. نیکیوں کا زمانہ اگر آپ اندازہ لگائیں، 7 8 9 سال کی عمر سے نیکیاں شروع کیے، اور 9 سال سے لے کر 32 33 سال تک نیکیوں میں. ان ایسی زندگی گزارنے والوں کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ. ایسی زندگی گزارنے کیا کہتے ہیں؟ رحمت اللہ علیہ. رحمت اللہ علیہ کے لیے کرامت بتانا کوئی ضروری نہیں. رحمت اللہ علیہ کے لیے حضور کو لوگوں نے پوچھا، مالی حاضر رسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، ارے ان کو تم رسول کہتے ہو، ان کا تم لوگ کلمہ پڑھتے ہو، یہ کیسے رسول ہیں؟ کھانا بھی کھاتے ہیں، بازار میں بھی گھومتے ہیں. تو ان کے دماغ میں یہ بات تھی، رسول جو ہوتے ہیں بازار میں سب نہیں گھومتے، ہمیشہ مسجد میں رہتے ہیں. ان کے دماغ میں یہ بات تھی. اللہ والوں کے مسکرانے پر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے، کیا بھی ان کو اللہ والے بولتی ہیں، ہنس رہی نا. تابعین کو یہ اشکال تھا.
تو حضرت قتادہ تابعی ہیں، ان سے لوگوں نے پوچھا کیوں؟ لوگ بیچارے نادان، کوئی اللہ والے کو تو ہنسے گا، تو کہا بھی اللہ والے ہنس رہی، اللہ والے مذاق کر رہی، اللہ والے کھانا کھا رہی، پپئی کھا رہی، مرغی کھا رہی، کون؟ اللہ والے۔ تو لوگوں کے دماغ میں یہی تصور ہو، اللہ تمہیں رسول بول رہے ہیں، یاکل الطعام یمشی فی الاسواق، کھانا کھا رہے، بازار میں جا رہے، آپ کہہ رہے رسول، یہ کیسے رسول بھائی؟ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، ہے کہ نہیں؟ تو حضور نے فرمایا تم نے مجھے کیا سمجھا، میں الگ انسان ہوں؟ نہیں، قل انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح ہوں بھائی، میں الگ کوئی نہیں ہوں، تمہاری طرح ہوں، یوحا الیہ، مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے، وحی نازل کی جاتی ہے۔ اسی طرح ہر مولوی یہ تمہاری طرح انسان ہے، ہر مولوی کیا ہے بھائی؟ لیکن اس پر جو اس کے اندر جو وحی کا علم ہے وہ اسے آپ حضرات سے فوقیت والا بنا دیتا ہے۔ یرفع، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اللہ تعالی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ایمان والوں کا مرتبہ بڑھا دیتا ہے، اور ان میں بھی والذین اوتوا العلم درجات، پہلے مسلمانوں کا درجہ تو تمام دنیا میں اونچا ہے، اور مسلمانوں میں والذین اوتوا العلم درجات، اور جن کو ہم نے علم دیا وہ کئی درجے تمہارے اوپر ہیں، لیکن رہتے ہیں تمہارے درمیان ہی۔ مولانا ادھر آؤ، مولانا چائے لاؤ، مولانا پانی لاؤ، مولانا سب کریں گے، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا کیا مقام تمہیں نہیں پتا۔ نبی کے بعد کا صف علماء کا ہوگا، بس ایک درجے کا فرق ہوگا، وہ ہے نبوت کا۔ وہ کس کا ہوگا بھائی بولو؟ تو جب اتنا بڑا درجہ علماء کا ہے کہ ہم ان کو رحمۃ اللہ علیہ نہیں کہہ سکتے، لوگوں کو کیا ہوتا ہے، بڑا اشکال ہوتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ، مولوی یاسین رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے میرے عزیز بھائیوں، بھائی بعد میں کون سے بھی یہاں تہجد سے نہیں بیٹھ کوئی، اور سو میرے آنے سے پہلے تقسیم کر لینا، سو بوندی تقسیم کرنے کی مجلس کیا یہ، ٹھیک ہے بھائی؟ ذرا صبر کریں، ایک 15 منٹ صبر سے بیٹھیں بھائی، بعد میں چائے پئیں گے، بسکٹ کھائیں گے، ہاں بیٹھو گے نہیں بیٹھو گے؟ کیا ہے اذان؟ ہاں دے دیجئے، یہ ہماری بے اصولی ہے، دین کی بات چلتے ہوئے چائے تقسیم کرنا۔ چلو اذان دیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر مولوی کو اللہ تعالی حشر کے میدان میں جو درجات دیں گے، اس کے بچپن سے لے کر وفات تک کا پھل دیں گے۔ میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا ہوں، ہم لوگ ہیں
ہم نے اپنا بچپن کیسے گزارا سب جانتے ہیں. سب اپنے بچپنے کا مزہ لیے, سب اپنے بچپن میں آزاد رہے, سب اپنے بچپن میں ماں کی ممتا پائی, سب اپنے بچپن میں پدری محبت اور شفقت پائی. لیکن علماء وہ طبقہ ہے جنہوں نے بچپن کو بھی اللہ کے لیے قربان کر دیا, بچپن کے کھیل کو قربان کیا قرآن کے خاطر, بچپن کی آزادی کو قربان کیا مدارس کے خاطر, بچپن کی مذاق, دل لگی, مسکراہٹ, بچپناپن, اسے بھی قربان کر دیا اللہ کے دین کے خاطر. وہ جو قربانی ان بچوں نے اپنے بچپن میں دی ہے اس کا مقابلہ ہمارا پورا خاندان نہیں کر سکتا. تصور کرو, بہت سارے ہوں گے مدرسے میں گئے بھاگ کر آ گئے, مدرسے میں گئے بھاگ کر آ گئے, مدرسے میں گئے بھاگ کر آ گئے. کیوں بھاگ کر آئے بھائی؟ 2 دن مدرسے کی زندگی سنبھال نہیں سکے. لیکن ہمارے طلباء عزیز جو مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کی آہوازاریاں براہ راست اللہ سنتا ہے. اسی لیے حضرت مولانا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے یوں فرمایا, جب ان سے پوچھا گیا حضرت اللہ والوں سے ہم کہاں ملیں, اللہ والوں سے ہم کہاں ملیں, اللہ والوں سے ہم کہاں ملیں, حضرت نے فرمایا قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں میں جاؤ, وہیں اللہ والے ملیں گے. کیوں؟ اللہ کا کلام اللہ کے بندے کو اتنا قریب کر دیتا ہے جتنا قریب کسی اور سے بندہ نہیں ہو سکتا. تو میرے عزیزو بھائیو, اللہ تعالیٰ نے کیا قربانی دلوایا, کتنا محبوب اللہ نے بنایا اور کتنا مقرب اللہ نے بنایا, وہ ہم میں سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اس لیے میں تو ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں, مولویوں کی زندگی ہمیشہ بے رنگ زندگی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ہم کلر پہننے کے عادی نہیں ہیں. ہم کیا عادی نہیں ہیں؟ کلر پہننے کے. ہم عادی ہیں سفید پہننے کے. سفید لباس ہمارا حقیقی لباس. بچپن میں بھی بے رنگ تھے, جوانی میں بھی بے رنگ تھے. ہمارا جب نبوت والی عمر ہوئی تب بھی ہم بے رنگ تھے. جب آخری وقت ہمارا آیا تب بھی ہم بے رنگ تھے. جب ہم اللہ کے پاس گئے تب بھی ہم بے رنگ. یہ زندگی کسی کو نصیب نہیں ہوگی, کوئی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا, اندازہ نہیں لگا سکتا جو اندازہ علماء اپنے, میں تو یوں کہتا ہوں جس طرح فوج کو ٹریننگ دے کر دین کی ہر طرح کی, جیسا فوج کہتے ہیں ارے بھائی اب اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جو بھی حالات آئیں ان تمام حالات کو سہنے کے عادی بنو, اسی طریقے سے ہر مولوی کو اپنے بچپن میں ہر تکلیف کو سہنے کا عادی بنایا جاتا ہے. امی سے جدا ہو کر آنسو بہا کر پڑھنے کے عادی بنو. لوگ رنگ برنگی لوگوں کو دیکھ کر اپنی سینے پر قربانی ایک ایک چیز کی دینے کے عادی بنو. مزے کھانے کے عادی, قربانی دینے کے عادی بنو. مزیدار بستر میں آرام کرنے کی قربانی کے عادی بنو. کھلا کر ہنسنے کی قربانی کے عادی بنو. یہ تمام عادتوں سے مزین کرنے کے بعد ایک مولوی اللہ کے پاس مقبول ہو کر فارغ ہوتا ہے. چاہے ان کی فراغت کے بعد کی زندگی محدود ہو,
لیکن وہ زندگی کو ہم فراغت والی نہیں کہتے، خدمت والی کہتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ خدمت والی زندگی۔ وہ فراغت والی زندگی نہیں، خدمت والی زندگی۔ تو گویا من خرج لطلب العلم فهو فی سبیل اللہ، ہر مولوی موت تک طالب علم ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول کا ارشاد ہے جو علم کے طلب میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں نکل پڑا، فرمایا وہ اللہ کے راستے میں نکل پڑا ہے۔ کب تک؟ واپس آنے تک۔ حضور نے اور مزید کیا فرمایا؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ بس علم سیکھنا شروع کیا اور اسی پر راستہ طے کرتا گیا، منزل بمنزل، منزل بمنزل، منزل بمنزل پار ہوتا گیا، اللہ رب العزت جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اب جنت کا راستہ کسی کو 60 سال میں طے کرنا پڑتا ہے، کسی کو جنت کا راستہ 32 اور 33 سال میں طے کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمارے شاگرد رشید، ان کا نام ہی قلب قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نام کی برکت سے بھی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی فراغت اور ان کے تعلیم و تعلم کی برکت سے مغفرت فرمائے، اللہ ان کی امامت کی برکت سے مغفرت فرمائے، اللہ ان کے والدین کی آہ و زاری کی برکت سے مغفرت فرمائے، اللہ ان کی اس بیماری جس کی شہادت حضور علیہ السلام نے دی ہے اس کی برکت سے اللہ شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے، اللہ رب العزت ان کے نیک اوصاف ہم میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری تمام اولاد کو ایک ایک کر کے اللہ کے دین کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ کوئی معمولی ایک سعادت نہیں ہے۔ اللہ ایک مرتبہ شاہ ولی اللہ میں بازو مسجد میں ایک صاحب کا انتقال ہوا، ایک نوجوان بچے کا۔ جب انتقال ہوا تو اس بچے کے جنازے میں ہم لوگ پہنچے، ان کے تایا ہچکیاں مار مار کے رو رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے، بیٹا میں 35 سال سے دعا کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے تیرے راستے کی موت دے، یا اللہ مجھے تیرے راستے کی موت دے، یا اللہ مجھے تیرے راستے کی موت دے۔ میرے حق میں وہ دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ تیرے حق میں قبول کر لیا۔ اسی طرح ہر دنیا میں خدمت کرنے والے علماء سے پوچھو، ہر ایک خاتمہ بالخیر اللہ سے مانگتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ ہدایت دینے کے بعد تو ہمیں گمراہ نہ کر۔ ہدایت پر استقامت، خدمت پر استقامت، ایمان پر استقامت، دین پر استقامت، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ این سعادت بزور بازو نیز تانا بخشت خدائے بخشیدہ۔ اللہ جب قبول کر لیتا ہے، جس حال میں اللہ بلاتا ہے اس حال میں بندے کو اللہ پر راضی ہو جانا چاہیے۔ بعض مرتبہ اللہ رب العزت بعض گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، بے غلطیاں تو انسان کی ایک بات، عجیب بات ایک بزرگ کہنے لگے، اللہ سے یہ دعا کرو اللہ جیسا بھی ہو گناہ دھو کر مجھے یہاں سے بلا لے، میرے تمام گناہ کہاں دھو دے، یہیں دھو دے۔ اور اللہ جب گناہ دھونے کے فیصلے کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ ان کو بیماری دے دیتے ہیں۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے، حضرت ہمارے فلاں کو اتنے سال ہو گئے، نہ ان کو بی پی ہے، نہ ان کو شوگر ہے، نہ یہ ہے نہ وہ ہے۔ میں نے کہا جناب جتنے لوگ بیمار ہیں وہ لوگ بہت لمبی زندگی جیتے ہیں، جتنے لوگ اچھے ہیں وہی جلدی جاتے ہیں۔ میں نے اس کی وجہ بیان کی، اس لیے کہ جتنے بیمار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ سے مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے شفا دے، یا اللہ مجھے شفا دے، یا اللہ مجھے شفا دے۔ اور جتنے صحت مند ہیں وہ اللہ سے مانگتے ہی نہیں، وہ بلکہ اتراتے پھرتے رہتے ہیں، مجھے کیا بھی بی پی نہیں بھی، مجھے شوگر نہیں بھی نہیں۔
بیماری یہ اللہ کی نعمت ہے، بیماری اللہ کی بہت بڑی نعمت، اور اس نعمت ایسی نعمت اللہ پاک یوم ولدتہ امہ، بعض بیماریوں سے اللہ ایسا پاک کر دیتا ہے گویا ماں نے ابھی جنم دیا، ایسا پاک بنا کر اللہ بلا لیتا، آ جاؤ بھائی بس تم پاک ہو گئے، آ جاؤ تم پاک ہو گئے۔ اذا جاء اجلہم، اسی لیے عجیب بات، عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا جاؤ بھائی مٹی لے آؤ، اس لیے کہ جب فرشتے گئے مٹی لانے کے لیے زمین بہت روئی، ارے نہیں نہیں نہیں، اب سب اس کا رونا دیکھ کر بھاگ آ جاتے تھے، کہنے لگے کیا اللہ ایسی رو رہی نہ انہیں، بولے کون بھی جا رہی، میں جاتا ہوں، جا کر لگاؤ، انہیں نہیں نہیں بول کر روتی رہی، تڑپتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، لڑتی رہی، مٹی اٹھا لے کو سیدھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ اللہ کے پاس۔ آدم علیہ السلام کی مٹی بنانا نہ، ابھی مٹی چاہیے نہیں چاہیے، مکس کرنا جنت کی مٹی سے، وہ دونوں کو مکس کر کے بنانا ہے۔ اب جب لا لی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک تقسیم کار کیا، تمہیں یہ کام کرو، تمہیں یہ کام کرو، تمہیں یہ کام کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کہا تمہیں روح نکالنے کا کام کرو جی، انہوں نے بولے اللہ کے واسطے وہ کام دونوں کو، لوگ الٹے سیدھے باتیں مجھے کریں گے، آڑے ٹیڑے باتیں کریں گے، اس کی اسرائیل مارو، اس کی اسرائیل مارو، حالانکہ اسرائیل کی ماش نہیں، اس کی ماں کو تو اسرائیل کی بھی بول ڈالتی، کہاں ہے اسرائیل کی ماں؟ ہے کیا بھائی؟ اسرائیل کی ماں کہاں ہے؟ لوگ برا بھلا کہیں گے۔ تو اللہ نے کہا اے اسرائیل، ہم جب کسی کو موت دیں گے، دماغ اس طرح ہم پھیر دیں گے دیگر اسباب کی طرف، لوگ ان کو کہیں گے برا بھلا، تیری طرف کسی کی نظر نہیں جائے گی، تجھے کوئی بھی نہیں بولے گا نہیں اس سے پہلے وہ کر لینا تھا، اس سے پہلے یہ کر لینا تھا، وہ ہاسپٹل بڑا لگ جانا تھا، یہ ہاسپٹل بڑا لگ جانا تھا، ان سے مشورہ کرنا تھا، ان سے مشورہ کرنا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہٹا سکتے تھے، کیوں بھائی؟ عیسیٰ علیہ السلام ہٹا سکتی ہیں کیا؟ جی کہاں ہٹا سکتے ہیں؟ تو لوگ کیا کہیں گے، تو کون سی ایمبولینس وہ ہے، وہ یہ ایمبولینس لانا تھا، کون سے ایمبولینس لائے، بولو کنتم فی بروج، کہیں بھی چلے جاؤ، سیاروں میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام خالی دنیا میں چاہتے ہیں، سو جوپیٹر میں نہیں آتے، وینس میں نہیں آتے، سیٹرن میں نہیں آتے، بول کر کوئی جا کر کہاں بیٹھ گیا؟ اوپر سیاروں میں بیٹھ گیا، وہاں بھی چلے جاؤ، آئیں گے جبرائیل جب آنا ہے، آئیں گے وقت، ہر ایک کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر ایک کا ایک وقت ہوتا ہے، سب کا وقت اللہ تعالیٰ طے کر دیا۔ اسی لیے کہا گیا کبھی بھی کسی بھی موت پر جب روئیں تو سب سے پہلے یہ سوچ لیا کرو ایک دن آئے گا تجھے بھی مرنا ہے۔ جیسے یہ جنازے میں تو نے علماء کا مجمع دیکھا، جیسے اس جنازے میں تو نے نیک لوگوں کا مجمع دیکھا، جیسے تو یہ جنازے میں اللہ کے برگزیدہ بندوں کا مجمع دیکھا، تو یہ ایک بار ہمارے اور ایک شاگرد مولوی جنید گدک میں انتقال ہوئے، تو میں ان کے تعزیت میں پہنچا تو ان کے تایا روتے ہوئے کہنے لگے جب یہ جنازہ نکلا میرا دل اتنا تڑپ رہا تھا، کاش کہ یہ جنازہ میرا ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ قرآن کو قرآن نے اٹھا کر لے چلا ہے، قرآن کو قرآن اٹھا کر لے چلا، کیا مطلب؟ حافظ قرآن کو حافظ قرآن اٹھا کر گئے، کتنی بڑی بات، کیا ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں بھائی؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بعض موت ایسی ہوتی ہے بعضوں کی جس پر رش کرتے ہیں لوگ،
اش اش کرتے ہیں لوگ، کاش کہ میرا جنازہ ایسا ہوتا، کاش کہ میرا جنازہ یہ ہوتا، یہ میرا جنازہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس طرح کی زندگی ہم گزار کے مریں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ دیں۔ بھئی ہم انسان ہیں، غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم غلطی ہی نہ کریں۔ ہماری زبان سے بھی غلطی ہو جائے گی، ہماری نظروں سے غلطی ہو جائے گی، ہمارے کان سے غلطی ہو جائے گی، ہمارے دل اور دماغ سے غلطی ہو جائے گی، ہمارے حرکات و سکنات سے غلطیاں ہو جائیں گی، سرزد ہو جائیں گی، لیکن المؤمنون المخلصون هم المستغفرون، اخلاص والے بندے جو اللہ کے لیے جیتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ یوں کہتا ہوں، بھئی ایسی زندگی گزارو کہ اگر تم یوں بٹھا کر کہا بھئی تم اچھے انسان ہو، تم اس بات پر قسم کھا سکتے ہو تم اچھے ہو، دوسروں کو چھوڑو، آپ یہاں تشریف لائیں جناب، آپ کی آنکھیں، آپ کا دل اور آپ کا دماغ، آپ کا سوچ، آپ کا فکر، آپ کا معاشرہ، آپ کا معاملہ، آپ کی خلوت اور آپ کی جلوت، آپ یہ قسم کھائیے کہ میں نیک انسان ہوں۔ بس جب تم اپنی من دان نفسہ من عرف نفسہ عرف ربہ، تو جب اپنے آپ کو نیک نہیں کہتا، تیرا فرشتہ کہاں سے بولے گا بھائی؟ رب ذوالجلال کہاں سے بولے گا؟ لوگ کیوں بولیں گے؟ ہم ہیں نہیں نیک، چاہتے کیا ہیں؟ سب مجھے نیک کہیں، سب مجھے نیک کہیں۔ کیسا نیک کہیں؟ فرشتے کہاں سے بولے گا؟ اسرائیل کہاں سے بولے گا؟ اللہ کہاں سے بولے گا؟ جب خود کو یہ معلوم کہ میں نیک نہیں ہوں، لیکن ہم جھوٹی تعریف سننا چاہتے سب کے زبان سے، میں بہت بڑا اللہ والا ہوں۔ توبہ کریں، اللہ سے توبہ کریں۔ ایک جنازہ جب جاتا ہے سب کو اپنے جنازے یاد دلا کے جاتا ہے، یہ ایک موت جب آتی ہے سب کو اپنی موت یاد دلا کے جاتی ہے۔ جب ایک بار اسرائیل آتے ہیں اعلان کرتے، ابو حسن بصری فرماتے ہیں کھڑے ہو کر کہ اے رونے والو، اے بلبلانے والو، او ماتم منانے والو، او مرثیہ پڑھنے والو، سنو، جب تک اس گھر میں ایک بھی فرد رہے گا میرا اس گھر میں آنا جانا رہے گا۔ تمہیں مدرسہ سب مس کرتا نہیں، تمہیں کہاں تم بھی چلے جاؤ، آؤں گا ضرور۔ ایک صاحب حدیث سنے، بعض لوگ رہتے ہیں نا کرمنل مائنڈ، حدیث کیا سنے؟ کتے جہاں رہتے ہیں وہاں فرشتے نہیں آتے، کتے جہاں ہوتے ہیں وہاں کو نہیں آتے فرشتے۔ تو انہوں نے کیا کیا، چاروں طرف کتے بندر لیا، وہاں ایک کتا، وہاں ایک کتا، وہاں ایک کتا، وہاں ایک کتا، وہاں ایک کتا۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل سے پوچھے کیا بھی خیر قصہ، اتنے دن سے تمہیں نہیں آئے نا؟ نہیں، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب والتصاویر، ان گھروں میں فرشتے نہیں آیا کرتے جس میں کتے اور تصویریں ہوتی ہیں، وہاں فرشتے نہیں آتے۔ یہ کہا تو انہوں چاروں طرف سے کتے جما لے کو کیا نہیں کون نہیں آنا۔ تو ایک حضرت گئے پوچھے کیا بھائی کہاں ملے وہاں کتے ہیں، کیا قصہ؟ نہیں بھائی کیا بھی نہیں چھوڑو، ارے کیا بھی نہیں چھوڑو، کیا قصہ بولو جی، کئی کو کہاں سے آئے، کئی کو کتے، اتنے کتے، کتوں کے درمیان کتے 300، تمہیں کہ کوئی ہاں ایسا؟ تو انہوں آپ کو نہیں کیا بھی نہیں، کیا قصہ ذرا دبا کو پوچھے تو بولے نہیں وہ فرشتے نہیں آتی ہیں، بالکل شام کیا رہے قصہ کو تو کون نہیں آنا، کون نہیں آنا؟ تو انہوں بولے جی کتوں کو اسرائیل نہیں آتے، کتوں کو موت آتی کہ نہیں آتی؟ وہ ایک سپریٹ جماعت ہے، کتے پروف جماعت ہے، دوسرے جماعت ہی انہوں کو کتے رہتے نہیں آتے، یہ ایک جماعت ہے کتے پروف جماعت، ان کو کتے سے بھی رہتے کونٹے بھی رہتے، انہوں ہر حال میں وہ آتی، کتوں کے فرشتے آئیں گے۔ بخش ہم بچ نہیں سکتے، موت تو آئے گی۔ جیسا کہا نہیں کسی بادشاہ نے، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے؟ کہا سچ موت ہے۔
جھوٹ، تمنائیں، یہ کروں گا، وہ کروں گا، ایسا کروں گا، پینٹ ذرا گھٹے بنوا، سکرات کی حالت میں ڈلے کو ذرا مضبوط مولڈنگ ڈالو. نہیں جی، تمہاری فاؤنڈیشن ہلے کھنا جی، مضبوط مولڈنگ کے کیا تمہاری فاؤنڈیشن ہلے کو ہے، مضبوط مولڈنگ کے کو ہے بھائی بتائیے. اس طرح ہم لوگ ٹوٹلی موت سے غافل ہیں، ٹوٹلی موت سے غافل ہیں. منہ بھر کے جھوٹ بولتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. اور جس زبان سے بے جا جھوٹ بولیں گے اس زبان سے موت کے وقت کلمہ نہیں نکلے گا، جھوٹ آڑ آ جائے گا، فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں جھوٹ کی بدبو سے. سچ کونوا مع صادقین کا ترجمہ لوگوں نے کیا کیا؟ خالی صادقین کی صحبت، آنکھوں میں بھی صادق ہو، دل میں بھی صادق ہو، دماغ میں بھی صادق ہو، زبان پہ بھی صادق ہو، معاشرہ بھی صادق ہو، معاملہ بھی صادق ہو، اخلاق بھی صادق ہو، قلبت بھی صادق ہو، جلوت بھی صادق ہو. خالی زبان صادق ہونا کافی نہیں ہے. اور آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں سچا بن کر مرنا ہے. قولوا قولا سدیدا. تو کیا ہوگا؟ صرف سچائی کی اگر نیت کر لیں، صرف کس کی بھائی؟ صرف سچائی. نماز پڑھوں گا، سچی نماز. سچی نماز کسے کہتے ہیں؟ جو صرف کس کے لیے پڑھی جائے؟ کس کے لیے پڑھی جائے بھائی؟ اللہ. اسے کہتے ہیں سچی نماز. اگر کوئی نیت کر لے یا اللہ میں بالکل سچی نماز پڑھوں گا، جو نماز جیسی نماز تو چاہتا ہے، تجھے پسند ہے، تجھے پسند، تجھے جدا پسند، مجھے جدا پسند. اللہ والے ہمیشہ کہتے ہیں تجھے خود ہی پسند، مجھے خدا پسند. ہمیں اپنے آپ کو میک اپ کر لیتی، لیکن اللہ کو جو میک اپ پسند ہے وہ میک اپ نہیں کرتے. اور جو مولی یاسین کی جو زندگیاں ہم لوگوں نے اپنوں کے درمیان دیکھی ہیں، وہ آ کر ہم وہ کہتے ہوئے چلے گئے. دبے الفاظ میں جنازہ کہتا ہوا گیا، دبے الفاظ میں میت جاتے جاتے یہ پیغام دیتے ہوئے گئی. دبے الفاظ میں، جس کو کہتے ہیں زبان حال سے، یہ باتیں ہم سے کہتے ہوئے رخصت ہو گئے. یا صاحبی لا تغترر بتنعمی والعمر ينفذ والنعیم یزول واذا حملت على القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول. اے میرے دوست، ان دنیا کے رنگ رنگیلیوں کے پیچھے پڑ کر اپنے آپ کو دھوکے میں مت ڈال دینا. عمر ختم ہو جائے گی، نعمتیں جدا ہو جائیں گی. جب تو جنازہ اٹھا کر لے چلے کسی قبر پر، اچھی طرح یہ بھی تصور میں رکھ یہ دن تیرا بھی جنازہ ایسے ہی لایا جائے گا. تجھے جدا پسند، مجھے جدا پسند، تجھے خودی پسند، مجھے خدا پسند. مسجد کی خدمت ہے تو خدا کے گھر کی، زبان پر تلاوت ہے تو خدا کے کلام کی، نماز پڑھا رہا ہوں خدا کی عبادت، ذکر کر رہا ہوں خدا کا نام. اگر میں کام کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، بٹھایا ہوا ہوں، بچوں کو مکتب پڑھا رہا ہوں، تو خدا کا پیغام میں پہنچا رہا ہوں. تجھے جدا پسند، مجھے جدا پسند، تجھے خود ہی پسند. میرا گھر، میرے کپڑے، میری بیوی، میرے بچے، میری سواری، اسی میں تو مر گیا. لیکن میرا پسند، میری پسند بالکل الگ. تجھے جدا پسند، مجھے جدا پسند، تجھے خود ہی پسند اور مجھے دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ اس لیے میرے عزیزوں بھائیوں، ہم سب نیت کریں انشاءاللہ اچھی زندگی گزاریں گے. اور اچھی کیسی؟ جس کو ہم استفتی نفسک فإنہ خیر من استفتاہ، جس کو ہم
اچھی کہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کے سامنے یا اللہ، آج تک جیسے کسی بزرگ نے کہا نہیں، آج تک یا اللہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، یا اللہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں میری بیوی سے نہیں ملا. بیوی آ کر کیا جی 8 بچے ہو گئے نہیں ملا کر کو بول رہی تمہیں، لا حول ولا قوہ، کیا جی اتنی بڑی جھوٹ بول رہی نا، اچھی چیز کیا جی. انہوں بولے نہیں بیگم، اللہ اچھی طرح جانتا ہے میں جب بھی آپ کے پاس آیا ہوں اس نیت سے آیا ہوں کہ اللہ کے رسول نے بیوی کا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے. کس کا حکم؟ وہ اس لیے. تو جو بھی ہم دنیا میں کام کر کسے راضی کرنے کے لیے کریں بھائی؟ تجارت کریں گے تو کسے راضی کرنے کے لیے، کاشتکاری تو کسے راضی کرنے، شادی کریں گے تو کسے راضی کرنے، بیوی بچوں کی خدمت کسے راضی کرنے، والدین کی کسے راضی کرنے. جو بھی کام ہم کریں گے قولاً فعلاً عملاً کسے راضی کرنے. یہی میں رشک کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے بچے جو بھی انتقال ہوئے، 8 میرے شاگرد اللہ کے پیارے ہوئے. کتنے شاگرد؟ 8 ہمارے شاگرد اللہ کے جو پیارے ہوئے، سب کے سب قرآن کے لیے وقف ہو کر ہوئے. یہ بڑی فخر کی بات ہے. قرآن کے لیے وقف، مکتب کے لیے وقف، مدرسے کے لیے وقف، مسجد کے لیے وقف، دعوت کے لیے وقف. اللہ بلا لیا. جس وقت مولانا قاسم حسین رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، آخری سال تھا ان کا، مولانا نماز پڑھاتے پڑھاتے ہچکیاں نکل گئی. کہا انہوں نے دعا کی ہوگی اپنی زندگی میں، یا اللہ میرے علم کو قبول فرما، یا اللہ میرے علم کو قبول فرما، یا اللہ میرے علم کو قبول فرما. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی قبول کر لیا. ہم نہیں جانتے کس کس کی دعا کیا کیا تھی ہوگی. ہے جو ہوا قدر اللہ ما شاء فعل. اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے فیصلے پر لب کشائی مت کرو، سب سے بڑا گناہ ہے. سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ. لا يسأل اما يفعل وهم يسألون. لا يسأل اما يفعل وهم يسألون. اللہ جو کر رہا ہے اس کے بارے میں پوچھنے کا کسی کو حق نہیں. اس کے بارے میں پوچھنے کا کسی کو حق نہیں. اگر تم پوچھو گے اللہ کے یہاں پوچھے جاؤ گے. قرآن پاک کی آیت ہے لا يسأل اما يفعل. اللہ تعالیٰ کیا کرا، اللہ ایسا کو بھی کیا، اللہ ایسا کیا کیا، ایک 2 سال کے بعد، ایک 3 سال کے بعد، ایک 6 سال کے بعد، وہ سب تمہیں مجھے رائے دینا کو اللہ بولتا سو. بس تمہیں لوگ آہیں خاموش، جو فیصلہ میں نے کیا. جیسے اسرائیل علیہ السلام پوچھا گیا تجھے بہت زیادہ افسوس کسی اولاد پر ہوا؟ بہت زیادہ افسوس. ہاں ہوا. کب؟ کہا جی اللہ تعالیٰ نے ماں کی روح نکالنے کا حکم دیا اس وقت جبکہ اس ماں کے ساتھ ایک شیرخوار بچہ تھا جو اکیلا تخت پر تیر رہا تھا. بہت صدمہ ہوا. یا اللہ، ارے کم از کم کنارے تک تو ماں کے ساتھ بچے کو پہنچنے دے. نہیں، ابھی نکال رو. یا اللہ، جتنا بولتو اتنا کرو. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. کا پھر کا افسوس کب ہوا؟ اجی شداد جب جنت بنا دیا، بہتی محنت کر کو جنت بنا کر قریب جاؤ کو ایک نظر ڈالنے کی بھی اللہ نے موقع نہیں دیا. روح نکال لو، نکال روح. اندر ایک قدم، باہر ایک قدم. ابھی یہاں پر اندر ایک قدم یوں ہی رکھا ہوا ہے، روح نکل گئی. تب افسوس ہوا. کہا حضرت نے کہ وہ جو بچے پر تو بہت افسوس کر لیتا نہیں،
انہیں چینے، انہیں چینے۔ تو اللہ کی مرضی۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں ہمیشہ قضائے مولا ازہما اولا، قضائے مولا ازہما اولا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ کا جو فیصلہ تمام فیصلوں پر اعلیٰ و افضل بہتر فیصلہ ہے، ہم اس پر چوں چرا نہیں بولیں گے، ہم اس پر چوں چرا نہیں بولیں گے، ہم اس پر چوں چرا نہیں بولیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہمیشہ پوچھتے تھے ہاں بھائی کیف اصبحتم، کیسے کہا کہ اصبحنا مؤمنین باللہ یا رسول اللہ، تو حضور نے فرمایا ایمان کے ساتھ صبح کیے ہو؟ جی۔ فرمایا ہر چیز کی علامت، ایمان کی علامت تمہاری کیا؟ فرمایا حضور جی جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں اس پر شکر ادا کرتے ہیں، وَنَصْبِرُ عَلَى الْبَلَاءِ، جو بھی اللہ کے طرف سے آزمائشیں ہیں ان تمام آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، اور نرضی بالقضاء، اللہ کا جو بھی فیصلہ ہے اس پر ہم راضی رہتے ہیں، واویلا نہیں مچاتے ہیں۔ اللہ تو جو فیصلہ کرتا الحمدللہ۔ سب نیت کریں گے بھی انشاءاللہ۔ آج کی جو مجلس ہے یہ سال ثواب کے لیے بھی ہے، تعزیت کے لیے بھی ہے۔ میں ان تمام رشتہ داروں سے ان کے غم کے ساتھ ہم بھی شریک ہیں، لیکن یہ کہنا چاہتے ہیں بھئی ایک طرف غم ہے اور دوسری طرف خوشی ہونی چاہیے اس بات پر کہ اللہ نے ایک ولی کو تمہارے درمیان رکھا ہوا تھا، ہم نے جیسی قدر کرنی چاہیے نہیں کر سکے، ہم اس کو لائٹ لے لیے۔ ہم کیا لے لیے؟ ان کی صلاحیتوں کو، ان کی استعدادوں کو جیسی استعمال کرنی چاہیے، جیسی قدر کرنی چاہیے، جیسی عزت کرنی چاہیے، جیسے ان کا مقام رہنا چاہیے، ویسے ہم نہیں دے سکے۔ اس پر ہم لوگوں کو افسوس ہونا چاہیے، اور افسوس صرف کافی نہیں، جو ہیں ان کی قدردانی کریں، ان کی قدردانی۔ کسی سے پوچھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یرفع العلم برفع العلماء، جہاں پر علماء کی موت ہو سمجھ جاؤ وہاں علم نکلنا شروع ہو گیا، علم نکلنا شروع ہو گیا۔ ڈرو اللہ سے، کہیں ایک ایک مولوی ختم نہ ہو جائیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں سفید ریش والے علماء کہتے 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 دنیا سے چلے گئے، ہم سدھرے نہیں، اب کالی ریش والے ہیں، اللہ تعالیٰ سفید ہونے سے پہلے بھی ان کو بلا لیتا۔ آ جاؤ بس بھائی، سفید ہونے تک سینہ صندوق کرنے کی ضرورت نہیں، کتنے سال کرنے سینہ صندوق؟ بس سے 30 پر 3 سال، آ جاؤ بس سے چلا جائے۔ جوانی میں چلے جاتے ہیں، ہمیشہ بھی قدر کر لیں گے انشاءاللہ۔ اب بعض لوگ اللہ والے کا تو بزرگ رہنا، یوں چلنے کو آنا، یوں جھکلے کو آنا، کیا بھی نو اللہ والے ٹپ ٹاپ آ رہی، اسو سیدھا آ رہی، اسٹرائٹ آ رہی، اسٹرائٹ بیٹ کو ہی، صحت مند ہی، داڑھی بھی سفید ہوئی نہیں، بالا بھی سفید ہوئی نہیں، کیا پتا کیسے اللہ والے نو۔ اللہ والے بالوں سے ہوتا ہے یا نیت سے ہوتا ہے، اعمال سے ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کون ہے وہ؟ والذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اولیاء اللہ ایمان والے ہوتے، اللہ پر بھروسہ، صرف اللہ پر بھروسہ۔ اور ہر مولوی سنو غور سے بھائی، ہر مولوی جب فارغ ہوتا ہے صرف کس پر بھروسہ کرتا ہے؟ ہمارے یہاں رجسٹرڈ کام نہیں ملتے، سلیکٹڈ کام، الیکٹڈ کام نہیں، مل گئی تو روزی، نہیں ملا تو روزہ، مل گئی تو اور ہم ہمیشہ مرحوم حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ فرما کرتے جی کون سے سلام میں ہم نہ سیکریٹری سلام کرتا معلوم ہوتا نہیں،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا جی ذرا نکو مولانا، بس سے جاؤ تمہیں۔ یہ ہے علماء کا حال، لوگوں نے ایسا بنا رکھا ہے، لیکن ہمیں کوئی گلا نہیں۔ ہمیں جماعتوں میں علماء کی تشکیل کیے، جماعت میں گئے، مولانا کو محمد سے نکال دیا۔ یہ تمہیں اتنا کی تشکیل کرے نہیں، برابر وہ دوسرے مولانا اچھی ہی، تمہیں جاؤ بس سے، جماعت میں گئے نکال دی ہے۔ کوئی شک آج تک پوری دنیا میں ہر امپلائیز کا احتجاج ہوا ہے، علماء کا احتجاج ہوا ہے جی، تنخواہ بڑھاؤ تحریک۔ سب سے بڑے مظلوم اس کائنات میں علماء ہیں۔ کون ہے؟ کون ہے؟ تمہارے دودھ کے پیسوں میں ان کی زندگی گزرتی ہے، لیکن تمہیں اس کا کوئی احساس نہیں۔ اس سے بڑا توکل والا دنیا میں کہاں تلاش کرو گے؟ کہاں تلاش کرو گے بھائی؟ دنیا میں کہیں تلاش کرو گے اس سے بڑا توکل والا؟ جس کے گھر میں کبھی ایسا ہوتا ہے بیوی بیمار ہے، علاج کے پیسے نہیں ہوتے، خود بیمار ہوتا ہے، علاج کے پیسے نہیں ہوتے، اور کسی پر وہ بوجھ بننا بھی نہیں چاہتا، کسی کے سامنے اپنا دکھ درد بتانا بھی نہیں چاہتا۔ رپورٹ اکثر مرتبہ رپورٹ دیکھ کر خود رو لیتا ہے اور کہتا ہے کیا رپورٹ؟ نہیں الحمدللہ اچھا ہوں بولے، اللہ کا فضل ٹھیک ہوں بولے، اللہ کا کرم ہے، طبیعت روح بصیحت ہو رہی ہے بولے، خود تنہائی میں اللہ کے سامنے رو لیتا ہے، لیکن کبھی عوام کے سامنے آ کر اپنے دکھ درد، بیوی کے پاس بھی اپنا درد نہیں سناتا ہے۔ مولانا اکثر علماء کرام کیا حال میں زندگی گزارتے ہیں وہ ہم اللہ جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام کی عزت کرو، احترام کرو، اور اپنے نسلوں میں علماء بناؤ۔ یہ اللہ والے ہیں روئے زمین پر، ان کو مولوی کہا جاتا ہے، مولوی کا معنی ہی اللہ والا ہوتا ہے، اور یہ کتنے اللہ کے مقرب ہیں ہم نہیں جانتے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، مولوی یاسین اپنی تکلیف اپنے ساتھ لے کر دنیا سے چل بسے اور سب کو پیغام دے دیے کہ جان چلی جائے اپنی عزت و آبرو کو کسی کے سامنے ذلیل نہ کرنا، جان چلی جائے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرنا۔ بچہ بڑی شاہی زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہوا ہے، کبھی بھی اس کو بالکل کمزور حالت میں ہم نے تو نہیں دیکھا۔ شاہانہ جینا، مسکراتے جینا، مسکراتے رہنا، دردوں کو اپنے سینے میں چھپا لینا اور صرف اس درد کو اللہ کے سامنے بیان کرنا، یہ صرف اور صرف اللہ والوں کی شان ہے۔ کس کی شان ہے بھائی؟ کس کی شان ہے؟ دعا کرو انشاءاللہ ہم سب مرحوم کے حق میں دعا بھی کریں گے، موجودین کی ہم قدر کریں گے، اور ہم اپنے نسلوں میں اللہ کے دین کے لیے قربان ہونے والوں کو پیدا کریں گے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرما کرتے تھے، اگر تم اپنی نسلوں کو دین پر رکھنا چاہتے ہو دعوت کے ساتھیوں سے، تو تم اپنے نسلوں میں علماء پیدا کرو، نسلیں انشاءاللہ ایمان پر مریں گی۔ کس پر مریں گی بھائی؟ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اعلیٰ علیین میں اللہ جگہ نصیب فرمائے، پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، ان کی بیوی کو اللہ صبر دے، اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل عطا فرمائے، اللہ ان کے والدین کو صبر عطا فرمائے، ان کے والدہ محترمہ کو صبر عطا فرمائے، اللہ ان کا سہارا بن جائے، اللہ ان کا سہارا بن جائے، اللہ ان کا سہارا بن جائے۔ تمام پسماندگان متعلقین رشتہ دار کے ساتھ اللہ تعالیٰ فضل کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان کی زندگی کو نمونہ بنا کر
تمام نوجوانوں کی زندگی میں اللہ سدھار پیدا فرمائے، علماء کرام کے خدمات کو اللہ تعالیٰ تا دیر تا دم زیست قائم و دائم فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں انشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک المجد کلہ ولک الثناء کلہ وإلیک یرجع الخلق کلہ۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک، اللہم لا نحصی ثناء علیک، اللہم لا نحصی ثناء علیک، انت کما اثنیت علی نفسک یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین، اصلح لنا شأننا کلہ، اصلح لنا شأننا کلہ، اصلح لنا شأننا کلہ، ولا تکلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فحي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. يا الله يا رحمن يا رحيم يا جبار يا قهار يا منعم يا محسن يا منعم يا محسن يا منعم يا محسن يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد. نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، نسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی تیرے رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں قبول فرما، ہمیں قبول فرما، ہمیں قبول فرما. یا اللہ ہمارے شاگرد مولوی یاسین شاہی کی مغفرت فرما، تیری رحمت خصوصی رحمت ان پر نازل فرما. یا اللہ تیرے قرآن کو دیکھتے دیکھتے، تیرے حدیث، تیرے نبی پیارے حبیب کی حدیث کو پڑھتے پڑھتے، تیرے مسائل کو سیکھتے سیکھتے، تیرے احکام کو امت کو بتاتے بتاتے، یا اللہ اپنا درد سہتے سہتے تمام امت سے دردوں کو چھپاتے چھپاتے تیرے سامنے صرف درد کو ظاہر کرتے کرتے تیرے پاس چلتے چلتے پہنچ چکے ہیں. میرے رب یا اللہ ان کے والدین کے دلوں کے درد کا ہم کوئی ترجمانی نہیں کر سکتے، ان کے بیوی کے دلوں کے درد کو ہم بتا نہیں سکتے، ان کے متعلقین کی احوازاری کو ہم روک نہیں سکتے. میرے اللہ تیرے حبیب نے 3 دن کے لیے تعزیت کی اجازت دی ہے، آج تیسرا دن ہے. میرے اللہ یا اللہ سب تعزیت کرنے کے لیے حاضر ہو چکے ہیں. یا اللہ ہماری اس تعزیت کو یا اللہ مسنون تعزیت قرار دے کر ہماری زندگی کے بدلنے کے فیصلے فرما دے، ہماری زندگی کے بدلنے کے فیصلے فرما دے، ہماری زندگی کے بدلنے کے فیصلے فرما دے. یا اللہ
دنیا دھوکہ ہے، اس کا یقین ہمیں نصیب کر دے میرے مولا۔ دنیا دھوکہ ہے، عارضی کی چیز ہے، چھوڑ کر جانے کی چیز ہے، ہمارے ساتھ نہیں آنے والی۔ جو کچھ ہم کریں گے یہی رہ جائے گا۔ یا اللہ جو کچھ ہم تیرے لیے کیے ساتھ میں آئے گا، اس کا یقین نصیب فرما کر ہمارے دل کو بدل دے، ہماری زبان کو بدل دے، جذبات کو بدل دے، خیالات کو بدل دے، سوچ کو بدل دے، فکروں کو بدل دے، خلوت کو بدل دے، جلوت کو بدل دے۔ یا اللہ سفر و حضر میں ہم تیرے بن کر رہیں، اسے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہم تجھے بہت دھوکہ دے چکے ہیں، بہت دھوکہ دے چکے ہیں، بہت دھوکہ دے چکے ہیں میرے اللہ۔ موت کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ سب کو دھوکہ دے کر ہمیں لے کر چلی جائے گی۔ یا اللہ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کے ذریعے سے ہمیں تسلی دیا جائے گا، بس ہم سب تیرے ہیں، تیرے ہی پاس ہم سب کو آنا ہے میرے اللہ۔ تیرے پاس آنے سے پہلے ہماری صورتوں کو، ہماری سیرتوں کو، ہمارے خلوت کو، ہمارے جلوت کو، ہمارے معاشرے کو، ہمارے معاملات کو، ہمارے اخلاق کو درست فرما کر تیرے سامنے آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مجرم بن کر، بیڑیوں میں لپیٹ کر، مجرم کی طرح جوتے مار کے، لات مار کے تیرے سامنے حاضری دینے سے بچا لے میرے مولا۔ یا اللہ ہم سب مجرم ہیں میرے اللہ، ہم سب مجرم ہیں۔ قل یاسین کا وہ جنازے کا منظر ہمارا دل کو یا اللہ تڑپا رہا ہے، ہمارے آنسوؤں کو بہا رہا ہے، ہمارے زبانوں میں لڑکھڑاہٹ پیدا کر رہا ہے، ہمارے یا اللہ جذبات کو بھا رہا ہے، ہمارے سوچ کو ٹھکانے پہ لگا رہا ہے میرے اللہ۔ اس بچے کی اس قربانی کو قبول فرما کر یا اللہ ہمارے سدھرنے کے فیصلے کر دے میرے اللہ۔ وہ بچے نے بہت دعائیں کی ہوگی یا اللہ، بہت تڑپا ہوگا یا اللہ، تیرے حبیب نے اسی تڑپ کو رکھ کر شہادت کا درجہ دینے کا وعدہ فرمایا میرے اللہ۔ ان کا کہنا کیا، تیرا کہنا کیا، دونوں کا کہنا ایک ہی کہنا ہے، گفت اللہ بود میرے پروردگارا، شہادت کا درجہ دے کر یا اللہ ہمیں بھی شہادت کے لائق بنا دے، ہمیں بھی شہادت کے لائق بنا دے، ہمیں بھی شہادت کے لائق بنا دے یا اللہ۔ ہمارے نوجوانوں کو خصوصاً سدھار دے۔ موت عمر نہیں دیکھتی میرے اللہ، موت عمر نہیں دیکھتی، وقت آ جاتا ہے یا اللہ آپ کے پاس ہمیں شریعہ کو حاضر دینا پڑتا ہے، ہر دن ہر رات اللہم بسمک اموت کہہ کر ہم سوتے ہیں یا اللہ۔ ہر رات سونے سے پہلے تجھے منا کر سونے کی توفیق عطا فرما، ہر رات جاگنے کے بعد تجھے منانے والا بن کر جاگنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ریا سے، سمعہ سے جتنے برائیاں ہیں سب سے ہمیں معاف کر دے، ہمیں بچا لے، ہمیں بچا لے، ہمیں بچا لے، تیرے نیک بندوں میں شامل کر لے اللہ، تیرے نیک بندوں میں شامل کر لے اللہ، تیرے نیک بندوں میں شامل کر لے اللہ۔ مانگنے کو تو بہت کچھ ہے، ہم بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں مانگ سکتے میرے اللہ، سب کچھ تو جانتا ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے، دینی دنیاوی ضرورت کیا ہے، ظاہری باطنی ضرورت کیا ہے، مردوں کی عورتوں کی ضرورت کیا ہے، جوانوں کی بچوں کی ضرورت کیا ہے، غرباء کی مساکین کی ضرورت کیا ہے یا اللہ، سب تو جانتا ہے میرے اللہ۔ یا اللہ ہمارے ضروریات کو یا اللہ تو جیسا مناسب سمجھے، تو جس میں یا اللہ بہتر سمجھے، افضل سمجھے، اس شکل میں پورا فرما اللہ۔ یا اللہ کسی محتاج کا محتاج بن کر مرنے سے ہمیں سب کی بچا لے، کسی محتاج کا محتاج بن کر مرنے سے ہم سب کو بچا لے یا اللہ۔
یا اللہ تونگری کے بعد غربت کی موت سے ہمیں بچا لے میرے اللہ، ایسی بیماری سے بچا یا اللہ جو ہمارے جائیداد کو کھا کر ہمیں بھی کھا جائے یا اللہ صحت تیرے ہاتھ میں ہے یا اللہ تو کن فیکون کا مالک ہے۔ یہ بڑا مجمع بڑی دیر سے تیرے سامنے بیٹھا ہوا، بڑی امید باندھا ہوا، بڑے دردوں سے اپنے دکھ اور درد کو سناتا ہوا، اپنی نیت کو سچا کرتا ہوا، سچی نیت کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کے یا اللہ نیت سے ان سبوں نے تیرے سامنے کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے اللہ اس توبہ کو قبول فرما کر سب کے زندگی میں برکتیں، رحمتیں، عافیتیں، عزتیں عطا فرما، تیرے برگزیدہ بندوں میں ہمیں شامل فرما، اس گاؤں کو اولیاء کا گاؤں بنا دے، اس گاؤں کو اولیاء کا گاؤں بنا دے، اس گاؤں کو اولیاء کا گاؤں بنا دے، علماء کا گاؤں بنا دے۔ ایک عالم گیا تو کیا گیا، ہر گھر میں مولوی یاسین کو پیدا کرنے کی توفیق ہمیں دے دے یا اللہ، اس گھرانے کو نمونے کا گھرانہ بنا دے، نمونے کا گھرانہ بنا دے، نمونے کا گھرانہ بنا دے یا اللہ۔ ہم کسی کو تسلی کیا دے سکتے ہیں میرے مولا، تو جب تسلی دینے پہ آ جائے یا اللہ، ہر درد کی دوا تیرے پاس ہے، ہر درد کو تو دور کر دیتا ہے یا اللہ۔ ایسی ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما یا اللہ، جن ساتھیوں نے جیسا بھی یا اللہ ہر ایک دین کے کاموں میں ساتھ دے رہے ہیں، دعوت میں ہو، مدارس میں ہو یا اللہ، خانخواہوں میں ہو، دینی تمام امور میں ہو، سب کو اپنے فضل سے قبول فرما یا اللہ۔ آتے ہوئے یا اللہ سنت بھی تیرے راستے میں قربان کرتے یا اللہ، حالات کے زد میں، حالات کے ستم خوردہ ہو کر مولوی یاسین آپ کے پاس پہنچے ہیں میرے مولا یا اللہ۔ جس حال میں پہنچے ہیں، کیوں پہنچے ہیں، کیسے پہنچے، کس لیے ایسے پہنچے، آپ کو ایسے پہنچنے کی جرأت کیسے ہوئی، اے میرے پروردگار تو اچھی طرح جانتا ہے۔ ایسی یہ تمام شکلوں کا یا اللہ علم تیرے پاس ہے یا اللہ۔ جیسے پہنچے ہیں تیرے بندے بن کر، قرآن کے خادم بن کر یا اللہ، بیماری کے یا اللہ ستم خوردہ ہو کر میرے پروردگار تیرے پاس پہنچے ہیں یا اللہ۔ ان کے تیرے پہنچنے کا شائن شان استقبال فرما، شائن شان استقبال فرما۔ جنت کا بستر اس بچے کے خبر میں، جتنے بچے ہمارے گئے، جتنے علماء گئے، جتنے مومن و مومنات گئے، تیرا کیا بگڑ جاتا ہے میرے اللہ، تو سب کو بھی معاف کر دے گا، تیرا کچھ نہیں بگڑنے والا، تیری کچھ نہیں ہے اللہ۔ جہنم کا خاتمہ تو کن فیکون سے کر سکتا ہے میرے اللہ یا اللہ۔ جہنم کے لیے تو نے مستقل غیر ایمان کے بغیر مرنے والوں کی جماعت بنا دی، ہمیں تو ان کے سامنے ذلیل ہونے نہ دے میرے اللہ۔ کلمہ گو ہیں ہم، کلمہ گو ہیں ہم، کلمہ گو ہیں، کلمے کی برکت سے جنتی بنا دے، جہنم سے بچا لے میرے اللہ، جہنم سے بچا لے میرے اللہ۔ تمام مرحومین کے مقام کو بلند فرما دے، ہمیں بھی اللہ مرنے سے پہلے اچھی زندگی گزار کر اچھی موت مرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو کہا گیا جو وہ بھی عطا فرما، جو کہنے سے رہ گیا جو آپ عطا کرنا مناسب سمجھتے ہیں یا اللہ ہم سب کو عطا فرمائیے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے۔ جتنے بزرگان دین یا اللہ مرحومین کے حق میں دعائیں مانگی ہیں یا اللہ وہ سب ہمیں عطا فرمائیے، مرحومین کو عطا فرمائیے یا اللہ۔ جتنی چیزوں سے پناہ مانگی سب سے پناہ عطا فرمائیے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے۔ میری دعاؤں کو قبول کر لیجیے۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا برحمتك۔ بھائی حضرت مولانا زین العابدین صاحب کے طرف سے ماشاءاللہ دارالعلوم شاہ اللہ سے 2 اساتذہ بھی تشریف لائے ہیں، حضرت مولانا مفتی انیس الرحمن صاحب
اور حضرت کے صاحبزادے حافظ محمد سعید صاحب ماشاءاللہ حضرت کے طرف سے بھی تعزیت آپ حضرات کے سامنے پورے اساتذہ کی طرف سے، پورے طلباء کی طرف سے، پورے ادارے کے شورا کی طرف سے تعزیت پیش کرنے کو کہا گیا۔ مولی یاسین کے نام پر سب دعائیں کر رہے ہیں، ایصال ثواب بھی کر رہے ہیں، تعزیت بھی کر رہے ہیں۔ اسی کی نمائندگی کے طور پر میں بھی یہاں پہنچ گیا۔ اللہ تعالی ہماری اس نمائندگی کو قبول فرما کر ہمارے اس جلسے میں کہی ہوئی باتوں کو، سمجھی ہوئی باتوں پر اپنی زندگی کو لانے کے، ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ساتھی